اپنے غیب پر کسی کو خبر نہیں دیتا مگر مگر جس رسول پر راضی ہو جائے، جس رسول کو پسند کر دیتا ہے، یہ عقیدہ سنت کا ہے، یہ عقیدہ سنت کا ہے، جس کے راضی ہو جائے اگر راضی کی بات کرو تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا تو فرماتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جس پہ راضی کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کی چاہت بھی اللہ کی چاہت ہے، نبی کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ آدم عبادت کرتا ہے 1000 سال بڑا تھا سب سے گہرا نبی، سارے نبی آپ کی نسل سے ہے۔ نبیوں کا باپ کہتا ہے نبا پورا بھی ہو جا، نوح علیہ السلام کہتا ہے بڑا راضی ہو جا، آدم علیہ السلام تک عیسیٰ موسیٰ سارے نبی کہتے ہیں 1,24,000 نبی تشریف لائے، سبھی یہ کہتے ہیں بڑا راضی ہو جا۔ اگر بابو سن لے، یہ نبی کہتے ہیں بڑا راضی ہو جا، اگر میں کہتا ہوں بابو پورا ایک دو مثالات میں دے دوں قرآن سے، میں بات قرآن کی آئے نہیں بتا رہا، اس کا پا ہے شروع کی رہے اللہ کے محبوب رضا ہے، نبی کی رضا بتا رہا، کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے سارے نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں، نبی کے چاہنے سے سارے نبیوں کو حکمتیں ملی ہیں، نبی کے چاہنے سے سب کو کتابیں ملی ہیں، مگر وعدہ کیا ہے تم سے وعدہ لیا کہ جب میرے بابو تو دنیا میں تم تبلیغ کرنے لگو گے، اپنی تبلیغ میں میرے بابو کا چرچا کرو گے، ایسے تبلیغ نہیں کرنی۔ آدم نے تبلیغ کی ضروری کا چرچا کیا، بلکہ آپ نے وصیت فرمائی کی، وصیت سنیے امام کسرا کو پڑھو، وصیت کیا تھی؟ شیش نبی ہے، بڑے خوبصورت تھے، اللہ کے نبی ہے، آدم کی اولاد ہے، شیش علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے فرمایا شیش سنو، میں تمہیں آزمایا ہوا مسئلہ دیتا ہوں، شیش کو میں تمہیں آزمایا ہوا مسئلہ دیتا ہوں، سرکار کون سا مسئلہ ہے؟ فرمائیے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو محمد محمد علی کا نام لیتا میں آزمایا ہوا اتنا بڑا مسئلہ ہے، میرا آزمایا ہوا ہے کہ جب اس سے غلطی ہو گئی تھی سرزی جنت سے باہر 300 سال گزر گئے ہوتا تھا، آخر میں یاد آیا کہ رب کریم نے جب مجھے جان بخشی، آنکھ کھولی، روح پھونکی، دیکھا جنت کے درخت پر، جنت کے درخت کے پتے پتے پر اڑو فرمان کے پیشہ پر سب کا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سمجھ گیا مجھ سے پہلے کون پیدا ہو؟ میں تو سب سے پہلے انسانیت بشریت آدم سے چلی ہے، کوئی بشر نہیں تھا پہلے، اگر پہلے یہ کام ہوا محمد پھر اللہ کی آئی مولا اس محمد عربی کی برکت سے مجھے معاف فرمائے۔ یہ روایت مولا علی سے بھی ہے، یہ روایت فاروق اعظم سے بھی ہے۔
اور میرے رب نے مجھے بخش دی. اور کیسے پتا چلا کہ محمد علی کا؟ اور یا اللہ پتا چلا کہ میرے نام کے ساتھ وہ نام لگتا ہے جو تیرا مقبول ہوگا، اس سے سب سے زیادہ پیارا ہوگا. لہذا میں سمجھ گیا کہ محمد تیرا آخری نبی ہے یا تیرا قبول سے مقبول کر ہے. اس مقبول کا بات دیتا ہوں. مجھے معلوم ہے اللہ فرمایا تمہیں اپنی بخشش باقی ہے. اگر قیامت تک اپنے امت اور اولاد کی میرے سے معافی مانگتا تو قیامت تک آنے والی میری ساری اولاد کو ٹھیک ہے. میں نے تجھے بخش دیا تو چیز سنو. میرا ہاتھ پایا ہوا مسئلہ ہے. اگر کوئی تجھے تکلیف ہو، کوئی تجھے مصیبت آئے، کوئی تجھے کوئی مشقت آئے، اس کاموں میں عربی میں محمد کو لے لینا. اللہ کے مشکل حل کر دے. وہ محمد اس کی شان میں ابھی تجھے فرمایا کہ وفا اللہ علیہ غیر کی زمین اے دنیا والو میرے ربوں سے غیر کی باتیں پوچھو. وہ بخیلی نہیں کرے گا تمہیں بتانے میں. ہر بات تمہیں قدر سے بتا دے گا، ہر بات تمہیں دل سے بتا دے گا. رب نے چیلنج کر دیا میرے ربوں سے پوچھو تمہیں بتا دے گا. تو کہتا ہے جب کچھ نہیں جانتا. میں بات کر رہا تھا بتا کی جو دن بات بنا رہے ہوں جس بات بنا رہے ہوں وہ کہاں ہے تھوڑا سا میرے کا بہت تھا. حالانکہ کعبہ سیدھا تھا، اس سے 200 سال پرانا. یہ کعبہ مسجد اقصی سے 200 سال پرانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بات ہے تو نبی کو میرے مصطفیٰ نے جو نماز کا ٹائم پڑھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں خیال آیا ہمارا کعبہ کعبہ اب نور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی ہے کہ اس کعبے کو کینسل کر کے اس کعبے کی طرف نہ کر دیا جائے. اللہ نے نماز کو فرمایا محبوب منہ موڑ دے. دوسرے بارے میں کہو مگر سیکول صفحہ دوسرا پارا 2-3 مہینے چیز ہے. آپ کو قرآن نہیں سنا تھا کلمہ اٹھا کر دیکھو. قرآن آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ کو بات نہیں کرتا. میرے دوستو اللہ نے فرمایا اپنا چہرہ تمہارا کعبے کی طرف کر لو. آج بھی وہ مسجد کے بندے موجود ہے. اللہ آپ کو لے جائے وہاں جا کر دونوں کا نماز پڑھو. آج وہ بتاتی ہے کہ پہلے مصطفیٰ یوں نماز پڑھتے تھے. گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے. میرے دوستوں یہ تھا کیا؟ محبوب کی مرضی ہوئی کی طرف جائے جائے. محبوب کی مرضی سے کمزور اسلام کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا. اب اسلام کو قوت چاہیے تھی. اللہ نے فرمایا اللہ معید اسلام کو مت حضور قرآن میں معذور بھی کر لیے آخر میں کیوں مگر ایک رانا پر بات آئی. میں بتا رہا دیکھو حضور کے رانا کیسے چاہتے ہیں. دعا فرمایا آپ معید اسلام کو مت بارنا خطا. اب افر تک تھا اس صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے. کوئی ضرورت نہ تھی. حکومت کو منتخب کیا کہ بڑا بات ہے اور خاندانی آدمی ہے جہاں جاؤ محمد کو قرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر دیتا ہوں. آج کا کھیل ہے تلوار نہیں کرنے نکلتا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے آج ہم کیسے گئے اور آج محمد کا قصہ کرنے جا رہا ہے. راستے میں نہیں ملی محمد کیا مانتا ہے بڑا غصے میں محمد کا قصہ کرنے جا رہا ہے. میں نے کہا
हमारा पत्ता कल लगा अंदर कोना पड़ने का अब बात हो रहा था आवाज सुनकर मैं बड़ा हो गया उधर उन्होंने में दुआ फरमाई उमर को मुसलमान कर बड़ी ताकत थी ना क्या था मर्दी मुस्तफा थी रज़ाए मुस्तफा थी और मुस्तफा की उम्मीद और मुराद थी अल्लाह ने कबूल कर ली जब से कुरान सुना बड़ा गुस्सा आया दर्द और अंदर चला गया देखा तो हज़रत आपका बेटा भी छुप गया फिर तो बेतहाशा मारा लगा क्या पा रहे थे कुरान पर दिखाओ नहीं दिखाओगे तो मरीज है तेरे काम पाप हो जाओ गुस्ल करो आपका ये कहना था आपके दिल में इनकलाब आया और दिल नरम हो गया जाकर नहाया कपड़े बदले और बीवी से कहा कुरान सुनाओ जब कुरान सुना आप मुझे आप आ गए चलो इस मोहम्मद का कुरान पढ़ो मोहम्मद के पास ले चलो ये हुजूर की बात है उनके अंदर की बात तो कुछ नहीं होता मर्दी को सवाल है याद करो सुनियो ये वाक़या है और हकीकी वाक़या है तारीखी वाक़या है उमर के ईमान लाने का ये बात के हुजूर की दरबार में अल्लाह खड़े हैं नहीं हमारा अल्लाह बाहर अगर आता है खैर से तो ठीक है अगर बदल नहीं आता है इसकी दवा से गड्ढा बना देंगे हज़रत हमजा कहता होगा आया उमर अगर भूल गए छुप गया आया तो शिकार खाने था शिकार हो गया कत्ल करने आया था कत्ल हो गया हिदायत मुस्तफा का प्रवास देखे हुजूर के हाथों की बरकत देखे हुजूर की दुआ की बरकत देखे हुजूर की मर्जी को देखे अल्लाह की मर्जी नबी की मर्जी मुसलमान हो गए मुसलमान हो गए चोरी के बाद चले बात बड़े आराम करके आने देखा बड़े चिड़े लिहाजा किसको जरूरत थी कि उमर के सामने आ गए और हैरान हो गए हमने तो शिकार करने के लिए भेजा वो शिकार हो गया मोहम्मद के आदमी भी करना जाती है अल्लाह के नबी की मर्जी को पहचानो अल्लाह के बंदे पूरी कायनात अल्लाह ने नबी की बरकत से उनकी मर्जी करता है अगर कल होती तो आदम से पूछो वो तुम्हें बता देंगे किस मर्जी में पैदा हुआ मुझे लोगों किस मर्जी में हुई है तो मेरे दोस्तों वाक़या तो बहुत आ रहे हैं पुराने कहीं आदेश में मौलाना की नमाज करा हो गई आपके आंख पर सोए हुए हैं नमाज करा हो गई वाक़या लगा है मगर हमारा कोई मसला नहीं है अगर नमाज करा हो गई तो लुटाने वाला तो आई नमाज करा हो जाती तो पता नहीं होता नशल खुदा नशल रसूल हमारे अली की नमाज करा हो और अली क्यों वो नमाज करा हो आपने दुआ फरमाया बाबा अली तेरे नबी की इत्तिबा करना दुआ करता हूँ सूरज को वापस लौटा दे अली नमाज पढ़ना चैलेंज से कह रहा हूँ कि अली सही है लोग कहते हैं अली सही है चैलेंज करता हूँ इमाम अबी हानिफा से पूछो बैहक़ी से पूछो भूल बयान के इमाम बैहक़ी से पूछो तो क्या फरमाते हैं हदीस से बता ले मेरे दोस्तों अस्मा बिन उमैस के हदीस से बात कर रहे हैं मेरे मुस्तफा कहेंगे आप क्या फरमाती हैं मैंने कानों से सुना आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज वापस आ रहा कमाल है उनके आंखों पर जिन्होंने देखा कि सूरज आ रहा लेकिन क़यामत के आसार हैं क़यामत में ही सूरज मगरिब से उभरेगा मुस्तफा की मर्जी थी अल्लाह ने कानून तोड़ दिया अल्लाह ने कानून तोड़ दिया जो मशरिक से निकलने वाला था मगरिब से निकल गया क्या मकाम है अली का
عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے مصطفیٰ کی گود ہے نا اللہ اللہ کی نہیں ہے مصطفیٰ کی گود میں نشان ہوئے ہیں اللہ بتا رہا ہے یہ مصطفیٰ کی باتیں تھی واپس لوٹ آیا میرے دوستوں عرض کر رہا تھا حضور لیل میں غیب کی بات کر رہا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 35 سال بعد شہید ہونے والے صاحب کی خبر سننے تاریخ کو پڑھو 20 سال کی پڑھو اس میں میرے مصطفیٰ کریم بولے پہاڑ میں تشریف لے گئے کام کھول کے سنو حوالے بتائیے حوالے لے جاؤ آج کل فیشن ہو گیا حوالے لے جاؤ حوالے لے حوالہ دو ایمان نہیں ہے حوالہ دو ولی بھی کہتا ہے حوالہ کو مالک ارے تم سے تو وہ کفار اچھے ہے جو نبی کا کمال دیکھ کر ایمان لیا کہ بدر میں دارو تاریخ کو کہ بدر میں دو حصہ ایمان کا تھا یا مسلمان شہید ہے کافر شہید مگر کافر گرفتار ہو گیا ان گرفتار میں حضور قسم کی چچا حضرت عباس بھی موجود تھے اور یہ مسلمان نہ تھے کان کھول کے سنیں دیکھنا چاہو دکھا بھی دوں صحابہ کی تصدیق کس کیا کرے ہم حضور کو بدل کریں ایسا کریں جو جس کا رشتہ دار ان سے قدر کرا دو غیر بار مصطفیٰ ہے ایمان لے اللہ کا عطا لے کرنا حضور کو شفیق سے جب جرمانہ رکھتے تھے کفار نے جرمانہ دیا عذاب ہونے گئے حضرت عباس کی باری آئی فرمایا چچا جرمانہ دو ہمیں تو غریب ہونے کا میں غریب ہوں میرے بات کر رہی ہے دوبارہ کہا وہاں جب جائیں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں مکے میں جا کر وہاں سے بھیج دے رہا تو وہاں بھی کچھ نہیں ادھر ڈٹ گئے اور میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھیں تو میں چچا میں زمانہ لیتا ہوں آپ وہاں جائیں دیکھو اللہ ہمارا کو کچھ نہیں ہے جب حضرت عباس آ رہے تھے جہاں پر تو حضور کی چچی اپنی بیگم سے کھیلی نہیں تھی ہماری حلقوں پھر دیر درمیان رات کی بات ہے اس طرح کوئی نہیں ہے لہذا اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو یہ میرے مسلمان فرمایا چچا وہ تھے نہیں تم چچی کو دیکھ کر روک نہیں بات سمجھ آئی اور تیری جو چچی کو دیکھ کر آئے وہ بھی نہیں ہے کیا حیران ہو گیا کمپنے لگا یہ کیسے خبر چلی اس کو یہ تو میری بیوی اور ان کے گھر میں آ کر رہا ہے خدا جانتا ہو اور یہ کیسے نبی کو پتا چلا نبی کو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے میں تو یہ مکے میں لے کر آیا یہ کمال دیکھ کر دل میں احترام آ گیا فرمایا یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے خبر مکے میں کی ہے یہ مدینے میں رہ کر مجھے خبر دے رہا ہے کسی نے کہا نا یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاریخ کافر لگی کیا کرو یہ خبر میرے بیوی میں آتی کوئی نہیں تھا کس کو پتا نہیں تھا یہ خبر سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاریخ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری تو میرا بیوی
ارے تیرے عقیدے پر لائق ہے کہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے، تاریخ بھی پڑھتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ نبی جانتا ہے نہیں جانتا۔ بات کیا کر رہا تھا وہ دیکھو حضور علیہ السلام صدیق اکبر عمر صاحب عثمان غنی 4 اور 2 شہید ہیں، عمر صاحب اور عثمان غنی۔ آپ کو پتا ہے شہید ہوئے عثمان غنی تو 35ویں ہجری میں شہید ہوئے، 35 سال 11ویں ہجری کو مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا۔ کتنے سال بعد گزرے حضور پہلے بتا رہے ہیں کہا خاموش ہو جا، تجھے تیرے سر پہ ایک صدیق اور نبی ہے، 2 شہید ہے اور وہ تاریخ گواہ ہے۔ عمر صاحب کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم کو یہ علم ہے، حضور نے بتا دیا کہ شہید ہو گئے، اور موت اور زندگی کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وما هو على الغیب بدلیل، اے منافقو میرے نبی کی بات پر اتفاق نہ کرو، لہذا میرے نبی پر اتفاق کرو۔ میں چاہتا ہوں سورہ کلام ہے اور رجال کی بات تھوڑا ہے، ولید بن مغیرہ بڑا منافق رسول اللہ کو مجنون ہوا تھا، دعا ہے اللہ نے جواب دیا ان کو، اور وہ آپ گھبرائیں، آپ اللہ کے فضل سے آپ قبول نہیں۔ اس نے کہا مجھے مجنون ہے، تو اللہ نے آپ کو جواب دیا، وہ آپ گھبرائیں۔ یہ حرامی ہے، یہ حرامی آپ کے کو نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے اس کو نشانیاں بتائیں، ولادوں سے مکذبین، یہ جھوٹے ہیں ایک باری، اور پھر فرمایا وَقْتُ لَوْ تُدْهِنُ مُدْهِنِينَ۔ اب وہ آپ کے دل میں تو کہتے ہیں، آپ آرزو رکھتے ہیں کہ نرم ہو جاؤ، یہ بھی نہیں ہے، مگر یہ بڑا اس آدمی کی طرح ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ان لوگوں کی جھوٹی قسمیں، بڑی بڑی قسمیں کھانے والے ذلیل لوگوں کی بات کو اٹھائے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ قسمیں والوں کو کرتے۔ اللہ نے آپ کو کہاں جانا ہمارے بادشاہ خوشی نبی ضرور یہ تانا کرنے والے ہیں، ادھر ادھر لگانے والے ہیں، میں بتا کیا شاید نہیں۔ ہم ایک آیت کی وضاحت ایک بات لگا جھوٹ بولنا، اس بات کا رسول کا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام جا رہے تھے تشریف لے کے، 2 کروڑ کو عذاب ہوا، حضور کو چلے گئے، وہاں بہت سے سنتے وہاں گئے تھے، فرمائے اللہ کو بتا سکتے سورے بھائی کو بتا ہوا آپ نے دعا بنائی، 2 ٹانگیاں لے کر ان کے ساتھ رکھیں درد سے طور پر، پھر آپ نے دعا بنائی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں سمجھ جب تک ہری بھائی ہوئی کمر پہ ہتھیار ہوئی، آپ نے حضور پوچھا تھا اپنی قرآن فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب سے نکل جاتا اس سے دور کوئی کر اس کی بات کر، اس کی بات کر۔ حدیث کا مطلب حضور کو پتہ ہے کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یا حضور کو ایک عمل کا پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، اور ادھر سے کر کے حضور ان کی تو ضرور پر آ گئے، حضور نظر قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب حضور قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، قبر کا حال لوگوں نے بتایا، کیا ہوتا ہے قبر کے اندر سوال جواب ہوتا ہے، حضور کو بٹھا کے جاتا ہے، حضور کی وسیع جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ فرماتے ہیں میرے لیے کہا جاتا ہے، میں بھی وہاں آتا ہوں، کہتے کیا کہتے اس شخص کے لیے کیا کہتا ہے، نہ تک وہ دیکھ
سیدھا بڑا پوچھو اس شخص کے لیے کیا کہتا ہے یا کیا کہتا تھا؟ حضور کی تصویر سامنے ہوگی، کیا کرے گا؟ اور حضور فرماتے ہیں اگر مومن ہوگا تو پہچان جائے گا، منافق ہوگا تو پہچان ہو جائے گا، اس کو کچھ پڑے گا تو کام جائے گا، نبی کہے گا میرا نبی عذاب ہو جائے گا۔ بات سمجھیے، یعنی حضور علیہ السلام محبوب یہ جو حماد بشار کی نبی میں یہ لوگ جو ہے ادھر ادھر لگانے والے عیب اور تانا دمی کرنے والے ہیں، اور آج یہ مصطفیٰ نے فرمایا منع الخیر قبل النصیب۔ ولید بن مغیرہ لوگوں کو اپنے بیٹے سے کہتا تھا خبردار خیر سے منع کرنے والے حق سے بڑھنے والے سمجھا ہے، وہ کہتا تھا اپنے بیٹے کو خبردار اگر کسی نے نبی کی بات مانی اور اسلام قبول کر لیا کسی کو حق نہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے منع الخیر قبل النصیب، خیر کا بھی منع کر رہا ہے، یعنی اسلام ملانے میں منع کر رہا ہے۔ پھر اتر اعتبار اپنے گزارے کو بدلیں گے، یہ بات ہے اس کو کہا بننے والا، اور پھر فرمایا تانا نہیں کرنے والا، دوسری قسمیں کرنے والا، تانا نہیں کرنے والا، کوئی کرنے والا، اور اتر بات ساتھ راج بات بتانے کا دلیل خطا کرنا تو خود میں خطا۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی ساری باتیں تسلیم کر کیا بات کے پاس تلوار میں کتنا کیا فرمان نبی نے میرے لیے جو کچھ کہیں 9 باتیں میں نے تسلیم کر لی کہ باقی سارے عیب میرے اندر ہے، اگر حضور نے مجھے حرامی کہا ہے کہ مجھے خطا دار ہے تمہارا حکم کسی اور کا ہے، مجھے بتاؤ کہ خبر تجھے ہوگی میں تیرا باپ کا بیٹا ہوں یا میں کسی اور کا ہوں؟ تو ماں نے کہا تیرا باپ تو نامرد تھا، مگر کیا تیرا باپ کی جائیداد تھی، جائیداد کے لیول میں کوئی اور لے جائے گا، میں اس سے کہا کہ بیٹا ہوگا، میں حرامی پیدا ہوا تو اللہ کے نبی اس کو حرامی قرار دے دیا، تو حرامی ہے لہذا قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری عیبیں بتا دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ساری عیبیں بتا دی، یہ ہے ان کو حرامی کہا گیا، ماں کو میں تلوار سے کھڑا ہو گیا، ماں سے تنظیم کرا دی گئی آدمی۔ اسی لیے رب کہتا ہے بابا ہم اللہ لگائے مجھے جائے مسلمانوں میرے بابوں سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میرا کبھی غیر بتانے میں باقی نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے غیر کی بات پوچھو میرے کبھی لوگوں نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، دوستو اللہ کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور کے مقام، حضور کے شان، حضور کے علم مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اشارہ کر دیا ہے کہ میں دلہ مضبوط رکھیں، پھر بھی اگر سوال کا بات آئے میں بتا رہا ہوں اگر میرے دوستوں تکلیف کا قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اتنا علم مصطفیٰ کو دیا ہے کسی نبی کو نہیں دیا، سارے نبیوں کا علم مصطفیٰ کے لوگ اس طرح اللہ کی دعا ہے اللہ نے آپ کو سب کو حضور کے حوالے سمجھنے